عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور تمام گزشتہ ویڈیوز اور لیکچر کو باقاعدگی سے سن رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم میں پڑھائے جانے والے مضمون میں ہماری حصہ غزل میں آنے والی تیسری غزل جو کہ علی سکندر جگر مراد آبادی کا کلام ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ علی سکندر جگر مراد آبادی کا تخلص جگر ہے۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف دیکھ لیتے ہیں جو کہ آپ کی اردو کی درسی کتاب ایک کے صفحہ نمبر 139 یعنی کہ پیج نمبر 139 پر موجود ہے۔ ہمارے پاس علی سکندر جگر مراد آبادی کا تعارف موجود ہے۔ ولادت ہے ان کی 1890 اور وفات ہے 1952۔ تو اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تحریر کردہ غزل کو پڑھیں گے۔ جگر مراد آبادی مراد آباد بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام علی نذیر تھا۔ ان کے دادا، والد، چچا اور بھائی بھی شاعر تھے۔ جگر نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ تھے لیکن فارسی بخوبی جانتے تھے۔ تلاش معاش کے سلسلے میں وطن سے نکلے اور ایک طویل مدت تک آگرہ، گونڈہ، مینپور، لکھنؤ، الہ آباد اور بھوپال میں مقیم رہے۔ اسی دوران ان کی دوستی مشہور شاعر اصغر گونڈوی سے ہوئی جو بعد میں رشتے داری میں بدل گئی۔ جگر اردو کے ان شاعروں میں شامل ہیں جن کو پڑھا بھی گیا اور سنا بھی گیا۔ جگر حسن کے شیدائی تھے اور جمالیاتی دل و دماغ رکھتے تھے۔ وہ ایک فطری شاعر تھے۔ حسن، حسرت، اصغر اور فانی کے ساتھ ان کا شمار بھی اس دور کے بہترین اور جدید غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری جذبات و احساسات کی شاعری ہے، اگرچہ ان کے ہاں فلسفیانہ خیالات اور تصوف بھی پایا جاتا ہے لیکن وہ خالص حسن و عشق اور جوانی کے شاعر ہیں۔ ان کی غزلیں غنائیت سے بھرپور ہیں۔ وہ مشاعروں میں مسحور کن انداز میں ترنم سے غزل پڑھتے اور سب پر چھا جاتے۔ ان کے ہاں قنوتیت نہیں بلکہ نشاط اور امید جھلکتی ہے۔ وہ ایک درویش صفت انسان تھے اور یہ کیفیت ان کی شاعری میں موجود ہے۔ ان کی تصانیف دیکھ لیتے ہیں: شعلہ دور، جذبات جگر، تخیلات جگر، نغمات جگر، درد جگر، آتش گل وغیرہ۔ تو چلتے ہیں علی سکندر جگر مراد آبادی کی غزل نمبر 1 کی جانب۔ یہ ان کی ہمارے نصاب میں شامل پہلی غزل ہے۔ جی، پہلی غزل کا پہلا شعر جس کو ہم مطلع کہتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل، چہرے کی تابانی نہیں جاتی۔ کسی صورت، کسی بھی طرح سے، کسی بھی طریقے سے۔ نمود ظاہر ہونے کو کہتے ہیں، نمائش کرنے کو کہتے ہیں، نظر آنے کو کہتے ہیں۔ سوز غم، الم، دکھ، رنج، پریشانی۔ پنہانی پنہا سے ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس لفظ کو۔ پنہانی چھپا ہوا، پوشیدہ۔ بجھا جاتا ہے دل، چہرے کی تابانی۔ تابانی کے سے مراد ہے چمک، دمک، روشنی۔ ٹھیک ہے، تو پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں بلکہ اپنی دلی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے اور عاشق کی جو اندرونی کیفیات باوجود چھپانے کے کسی نہ کسی صورت میں چہرے سے ظاہر ہو ہی جاتی ہیں۔ گو کہ مسلسل ناکامیوں اور تکلیفوں کے بعد اس کا دل اداس اور بجھا بجھا سا بھی رہتا ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت، ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ظاہری وزاداری اور ظاہری جو حالت ہے وہ اس طرح قائم رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ چہرے کی چمک دمک اور شگفتگی میں فرق نہیں آنے دیتے۔ یعنی دل تو ان کا بجھ چکا ہوتا ہے پریشانی کی وجہ سے، مگر جو چہرے کی رونق ہے، جو مصنوعی چہرے کی رونق ہے وہ چہرے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو دلی کیفیات کا پتہ نہ چل سکے۔ یعنی کہ شاعر کہتے ہیں کہ دل تو ان کا بجھ چکا ہے لیکن چہرے پر دل کے جلنے کے جو آثار ہیں، جو سرخی ہے، وہ شگفتگی جو ہے وہ صورت میں نظر آتی ہے۔
دوسرا شعر دیکھتے ہیں، نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ جیسا کہ ہم نے شاعر کے حوالے میں پڑھا ہے کہ ایک ان کی شاعری کی خاص وجہ ہے تو وہ حسن اور عشق کے شاعر، لیکن خاص وجہ ان کی جو شاعری کی ہے وہ تصوف بھی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انسانی سوچ کے فلسفے کو بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، انسان کی فکر انسانی، انسان کی فکر، کہ انسان کی فکر آسمان کی وسعتوں تک پہنچ چکی ہے، اس کی سوچ سمندر کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کر چکی ہے، مگر عرفان ذات یعنی کہ اپنی ذات کی جو پہچان ہے وہ انسان ابھی تک حاصل نہیں کر سکا ہے۔ یعنی کہ اس کی عقل و دانش، فہم و فراست بہت دور رس ہے، بڑی بڑی مشکلات کے حل انسانی فکر تلاش کر لیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص انعام بھی ہے۔ لیکن حسرت کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی دورس عقل کے باوجود اپنی ذات کے عرفان میں ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنی ذات اور کائنات کے حوالے سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکے۔ جس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا تو بے شک اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ گویا جو اپنی پہچان ہے وہ دراصل جو ہے وہ رب کی پہچان ہے۔ تو انسان اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو تمام کائنات کے راز اس کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن شاعر جو ہیں یہاں پر افسوس کر رہے ہیں کہ انسان نے تمام چیزوں کی جو ہے رسائی، تمام چیزوں تک رسائی حاصل کر لی ہے، اس کی سوچ نے آسمان پر بھی کمندیں ڈال دی ہیں، مگر اس نے اپنی جو ہے وہ پہچان ابھی تک نہیں کی کہ اس کے دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اگلے شعر کی جانب چلتے ہیں، بہت خوبصورت شعر ہے۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائس، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ صداقت سچائی، وائس نصیحت کرنے والا، کسی قسم کی بھی نصیحت کرنے والا۔ شاعر بہت خوبصورت انداز سے کہتے ہیں کہ اگر دل میں سچائی کی طلب موجود ہو تو حق کی بات خود بخود اس پر منکشف ہو جاتی ہے، آشکارا ہو جاتی ہے، کیونکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی بات سننے والے کو فوراً متاثر کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، علامہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یعنی کہ جس چیز میں اگر صداقت ہوگی، جس بات میں سچائی ہوگی اور وائز جو ہے نصیحت جو کرنے والا ہے وہ خود بھی اس پر عمل کر رہا ہوگا تو حقیقت جو ہے وہ خود کو منوا لیتی ہے، زبردستی نہیں کہ اس پر کسی پر زبردستی اس کو لاگو کیا جائے۔ تو صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائس، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی، کہ حقیقت کو منوانے کے لیے پھر ہمیں کسی پر زبردستی کرنی نہیں پڑتی۔ یہ وہ سچائی ہے کہ جس پہ خود ہی انسان کے جو دل ہیں وہ کھنچنے لگتے ہیں۔ وہ وائز یعنی کہ نصیحت کرنے والے سے مخاطب ہیں کہ اگر تمہاری باتوں میں سچائی ہوئی تو تمہاری تقریر اور واز جو ہے لوگوں کے دلوں میں ضرور تڑپ پیدا کر دے گا، اور سچائی اپنا آپ جو ہے وہ منوا لیتی ہے۔ اگلے شعر کی جانب چلتے ہیں، جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد ہو اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ پہلے اس کے مجازی معنی دیکھ لیتے ہیں کہ محبوب سے مخاطب ہو کر شاعر کہتے ہیں کہ تیرے آنے سے میرا گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن گیا تھا، ہر طرف خوشی اور شادمانی تھی، لیکن تیرے جانے کے بعد وہی گھر اب ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے، ہر طرف اداسی اور وحشت ٹپک رہی ہے اور ہر نظارہ بے روح اور بے جان سا ہو کر رہ گیا ہے۔
یعنی کہ اگر میرا دل، اگر میرا گھر لاکھ آباد ہوں، دنیا کی لاکھ آسائشیں اسے میسر ہوں، لیکن محبوب کا ساتھ نہیں تو اس کی ویرانی ویرانی ہی ہے. کوئی چیز جو ہے وہ اس کو شادمانی میں نہیں بدل سکتی. اسی کو ہم حقیقی معنوں میں اگر دیکھ لیں تو جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد ہو اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی. کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا قیام نہ ہو، جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو، جس دل کو اللہ تعالیٰ نے مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا ہو، وہ اس انسان کے لیے دنیا کی تمام آسائشیں بھی اس کو خوشی اور طمانینت نہیں دے سکتی. نہیں معلوم کس عالم میں حسن یار دیکھا تھا، کوئی عالم ہو لیکن دل کی حیرانی نہیں جاتی. اس شعر میں شاعر محبوب کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندہ دلوں پر حسن کی تاثیر مسلم ہے اور یقینی امر ہے. اس لیے شاعر بھی محبوب کے حسن کے نظارے پر حیران ہیں اور بے خود ہیں، اور اپنی بے خودی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تجربہ ایک اس قدر توانا اور ہمگیر ہے کہ اب ساری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے کہ نہ جانے کس عالم میں اپنے محبوب کا حسن دیکھا تھا. کہ کوئی بھی زمانہ گزر جائے، کوئی بھی وقت ہو، دل حیران ہے، آنکھ پریشان ہے، حیرانی کی کیفیت طاری ہے جو مستقل ہے اور ہر لمحہ ان کا پیچھا کر رہی ہے. اگر اسی کو ہم حقیقی معنوں میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا اللہ تعالیٰ سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی، ان کا دیدار کروایا گیا. تو ان کی تجلی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کیفیت طاری ہوئی اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے. محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، طغیانی نہیں جاتی. طغیانی طوفان، تلاطم کو کہتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ ابتدائی عشق میں عاشق کی آنکھیں اشک سے تر نظر آتی ہیں. وہ محبوب کی یاد میں آنسو بہاتا رہتا ہے، لیکن جب محبت کا جذبہ کامل ہو جاتا ہے تو پھر آنسو آنکھوں کے راستے نہیں آتے بلکہ دل کی طرف گرنے لگتے ہیں اور عاشق کا پورا وجود طغیانی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. دراصل شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ انسان محبوب کی یاد میں ہر وقت آنسو بہاتا رہتا ہے، لیکن پھر ایک ایسا وقت آن پہنچتا ہے کہ آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں. گویا آنسوؤں کا طوفان تھم جاتا ہے، لیکن دل میں محبت کا طوفان اسی طرح ٹھاٹھے مارتا رہتا ہے، زور مارتا رہتا ہے اور ایک طغیانی کی صورت میں انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جو کبھی تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا. بظاہر تو محبت میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آنسو درد کی شدت کی وجہ سے اب آنسو ختم ہو چکے ہیں، لیکن دل کی جو طغیانی ہے، دل کی جو تڑپ ہے وہ ختم نہیں ہوتی. مقطع کا شعر ہے آخری غزل کا: جگر وہ بھی زی سرتاپا محبت ہی محبت ہیں، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی. جگر کہتے ہیں کہ میرے جو محبوب ہے وہ سراپے حسن ہے اور محبوب جو ہے مجسم محبت ہے. وہ زی سرتاپا دراصل سر سے پاؤں تک، ٹھیک ہے، سر سے پاؤں تک. تو اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں کہ جو میرا محبوب ہے وہ سر سے پاؤں تک مجسم ایک محبت ہے، مگر ایک فطری جو شرم و حیا ہے جس کی وجہ سے وہ کھل کر اظہار نہیں کر پاتا، جس سے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آیا محبوب کے دل میں ان کے لیے اظہار ہے یا انکار ہے. تو وہ ان کی فطری شرم و حیا ہے جو اظہار نہیں کر پاتی، لیکن محبوب کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے وہ شکوہ شکایت میں نہیں کرتا، کیونکہ اس کی جو محبت ہے،
جو محبوب کی جو محبت ہے وہ صاف اسی وجہ سے پہچانی نہیں جا رہی. شاعر جو ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آیا ان کی محبت جو ہے وہ اقرار میں ہے یا انکار میں ہے. ہمارا مقطع کا جو شعر ہے یہ مقطع کا شعر تھا، اور یہ تمام کلام جو ہے وہ دیوان جگر سے اخذ کیا گیا تھا، ماخوذ تھا، اقتباس تھا اس کا. دیوان جگر علی سکندر جگر مراد آبادی کا شعری دیوان ہے. امید کرتی ہوں کہ تمام غزل کا مطالعہ آپ گھر میں بھی جاری رکھیں گے، لیکن تمام اسباق اور غزل نظم کا مطالعہ کرتے ہوئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اردو لغت موجود ہو، تاکہ آپ نئے الفاظ سے نہ صرف روشناس ہو سکیں بلکہ ان کے معنی و مفہوم تک بھی رسائی حاصل کر سکیں. شکریہ.